بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں آیا ہے، جو سورہ نمبر 29 ہے، اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، کہ کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے محض اس بات کے کہنے پر کہ وہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ ہم نے تو آزمایا ان لوگوں کو بھی کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے، تو اللہ جان کر رہے گا لازماً ان کو بھی کہ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، اور وہ جان کر رہے گا کہ جو اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ جب قرآن نے یہ بات واضح کر دی کہ ایمان لانے کے بعد انسان کی آزمائش ہوگی، تو چنانچہ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ ہماری بعض لوگ کہتے ہیں اس سے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم داڑھی رکھتے ہیں جو لمبی داڑھی ہے، ہم مونچھیں صاف کرتے ہیں، ہم ٹوپی پہنتے ہیں، ہم پگڑی امامہ پہنتے ہیں، ہم اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں، خواتین برقع لیتی ہیں، مرد خواتین سے گفتگو نہیں کرتے، خواتین مردوں سے الگ رہتی ہیں، اور یہ ہم جب اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو ہماری وہی آزمائش ہوتی ہے کہ جس کا وعدہ قرآن مجید میں مثال کے طور پر ان آیات میں کیا گیا ہے جو سورہ عنکبوت کی ہیں۔ آپ لوگ اس کے برعکس جو دین بیان کر رہے ہیں اس میں آپ آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو عام طور پر اپنے وضاقتہ کو بدلنا ہے اور لوگوں کے ساتھ تعلقات میں ایک فرق لانا ہے جو دین کا تقاضا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر آخر وہ آزمائش کہاں آئے گی، کب آئے گی؟ کہ جس آزمائش کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ جس کے آنے کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ کوئی شخص اپنے ایمان میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ دیکھیے، یہ جو سوال ہے یہ اس غلط فہمی پر مبنی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کر کے آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے طور پر دینی طریقوں کے طور پر طے کی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے لحاظ سے ان کو سمجھا ہوا ہے۔ دین کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے دو تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کو صحیح طریقے سے، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ سمجھیں۔ اس معاملے میں ہمیں اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ کے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ بہت سی باتیں کہ جو اس سوال میں بیان کی گئیں، یہ بالکل ممکن ہے کہ اگر سچائی اور دیانتداری سے دیکھا جائے تو وہ دین کے تقاضے ہی نہیں ہیں، وہ تو در حقیقت لوگوں نے اپنے طور پر دین کی ایک خاص انٹرپریٹیشن کر کے ان کو دین بنا لیا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ آپ اس سے متفق ہیں تو آپ کو اس پر عمل کرنے کا حق ہے، بلکہ ذمہ داری ہے، لیکن یہ دین کا تقاضا ہے کہ آپ جب اس موضوع پر گفتگو کریں کہ کیا وہ وضاقتہ کی تبدیلی کے جس کا آپ سوال میں ذکر کر رہے ہیں دین ہے بھی کہ نہیں ہے، اور جب آپ یہ گفتگو کریں تو آپ کو دیانتدار ہونا چاہیے، آپ کا ذہن خالی ہونا چاہیے اپنے تعصبات سے، ٹھنڈے دل سے بات سننی چاہیے، اور اس کے بعد جو بات سمجھ میں آئے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ایک آزمائش ہے۔ اس میں اگر آپ جذبات میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے اور دوسرے کی بات دھیان سے نہیں سنیں گے بلکہ اس کی نیت پر شک کریں گے، تو اس کا خدشہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ آزمائش میں کامیاب ہوں، آپ آزمائش میں ناکام نہ ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس آزمائش کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے وہ آزمائشیں ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، وہ آزمائشیں ہیں کہ جو انسان کے بااخلاق ہونے کے نتیجے میں، سچ بولنے کے نتیجے میں، نیک نیتی کے ساتھ معاملات کرنے کے نتیجے میں آتی ہیں۔ وہ اصل میں اخلاق کی زندگی کی آزمائشیں ہیں، وہ ایمان کی زندگی کی وہ آزمائشیں ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، نہ کہ وہ آزمائشیں کہ جو آپ ایک خاص دینی نقطہ نظر ایسے اختیار کر کے اپنے اوپر انوائٹ کرتے ہیں کہ جو نقطہ نظر جس کے بارے میں ایک سے زیادہ سوالات ہیں، جن کے بارے میں ابھی تو یہ طے کرنا باقی ہے کہ وہ دین ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ واضح فرمایا کہ تم دنیا کے معاملے اپنے طور پر کرو، میں تمہیں دنیا سکھانے نہیں آیا ہوں، میں تو تمہیں دین بتانے آیا ہوں۔ حضور نے اپنے زمانے کا لباس پہنا،
اپنے علاقے کا لباس پہنا، اپنے علاقے کی سواری کی، اپنے علاقے اپنے زمانے کے لحاظ سے آپ نے خوراک اختیار کی، اور ہمیں اس کا بالکل پابند نہیں کیا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آزمائش ایک یہ ہے کہ ہم دین کو سچائی سے سمجھیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی تعصب نہ رکھیں، اور دوسرا یہ کہ جو مشکلات، جو مصائب، جو آزمائشیں اللہ کی طرف سے نیچرل طریقے سے دین کو ماننے کے نتیجے میں آئیں، ان پر ہم ثابت قدم ہوں۔ یہ ہم نے دو معاملات کو آپس میں مکس اپ کر دیا ہے، گڈمٹ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔